السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ظالم جاگیردار نے غریب کسان کو لگان نہ دینے پر اس کی جھونپڑی سے نکال دیا اور سردی میں سڑک پر چھوڑ دیا۔ کسان چپ چاپ اپنی بیمار بیٹی کو لے کر چلا گیا۔ سالوں بعد جاگیردار کو فالج کا دورہ پڑا اور اس کے اپنے بچوں نے اسے گھر کے سرونٹ کوارٹر میں پھینک دیا۔ ایک دن ایک بڑی گاڑی اس کوارٹر کے پاس رکی اور ایک شخص نے آ کر جاگیردار کے ہاتھ میں ایک رجسٹری تھما دی۔ جاگیردار نے جب اس کاغذ پر اپنے نئے مالک کا نام پڑھا تو وہ دھاڑے۔ سردیوں کی ایک انتہائی یخ بستہ اور کالی رات تھی، جب آسمان پر کوئی تارا بھی نظر نہیں آ رہا تھا اور ہوائیں اتنی تیز اور خنک تھیں کہ انسان تو کیا جانور بھی اپنے ٹھکانوں میں دب کے بیٹھے تھے۔ سردی کی شدت کا یہ عالم تھا کہ درختوں کے پتے تک جم چکے تھے اور ٹھنڈی ہوا کے جھونکے کسی تیز دھار خنجر کی طرح جسم کے آر پار ہو رہے تھے۔ پورے گاؤں پر ایک گہرا اور خوفناک سناٹا چھایا ہوا تھا، اور غریب لوگ اپنی ٹوٹی پھوٹی جھونپڑیوں میں پرانے اور پھٹے ہوئے کپڑوں میں لپٹے اس کڑاکے کی سردی سے بچنے کی ناکام کوشش کر رہے تھے۔ لیکن اسی گاؤں کے بالکل بیچوں بیچ تعمیر کی گئی سب سے بڑی اور شاندار حویلی کا منظر باہر کی اس غریب اور ٹھٹھرتی ہوئی دنیا سے بالکل مختلف اور متضاد تھا۔ یہ حویلی گاؤں کے سب سے بڑے، سب سے امیر اور انتہائی ظالم جاگیردار چودھری ہاشم کی تھی، جس کی دہشت اور ظلم کے قصے آس پاس کے کئی دیہاتوں میں مشہور تھے۔ چودھری ہاشم اپنی بے پناہ دولت، وسیع و عریض زمینوں اور طاقت کے نشے میں اس قدر اندھا ہو چکا تھا کہ اسے اپنے کسانوں، ہاریوں اور مزدوروں کی جان کیڑے مکوڑوں سے زیادہ نہیں لگتی تھی۔ اس کی حویلی کی اونچی اور مضبوط دیواروں کے اندر ہر طرح کی عیاشی، گرمائش اور سکون کا اعلیٰ ترین انتظام موجود تھا۔ حویلی کے سب سے بڑے اور پرتعیش کمرے میں چودھری ہاشم اپنے نرم و گداز اور انتہائی قیمتی بستر پر نیم دراز تھا۔ کمرے کے چاروں کونوں میں لکڑی کے بڑے بڑے اور خوبصورت الاؤ جل رہے تھے، جس کی وجہ سے کمرے کا درجہ حرارت اتنا گرم اور پرسکون تھا کہ باہر کی خون جما دینے والی سردی کا اندر ذرا برابر بھی احساس نہیں ہو رہا تھا۔ چودھری صاحب کے سامنے ایک بہت بڑا دسترخوان بچھا ہوا تھا، جس پر درجنوں قسم کے لذیذ بھنے ہوئے گوشت اور مہنگے میوے سجے ہوئے تھے، اور اس کے ارد گرد اس کے کشامدی اور ظالم کرندے ہاتھ باندھے کھڑے تھے۔ چودھری ہاشم انتہائی تکبر اور غرور کے ساتھ ان کھانوں سے لطف اندوز ہو رہا تھا اور کہہ کے لگا رہا تھا۔ اس کے ماتھے پر رعونت اور تکبر کی وہ لکیریں واضح تھیں جو ایک ظالم انسان کی پہچان ہوتی ہیں۔ اسے اس بات کی کوئی پرواہ نہیں تھی کہ اس کی زمینوں پر دن رات خون پسینہ ایک کرنے والے غریب کسان آج رات کس حال میں ہیں۔ کیا ان کے پاس پہننے کو گرم کپڑے یا کھانے کو دو لقمے موجود بھی ہیں یا نہیں؟ اس کا دل پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو چکا تھا اور دولت کی ہوس نے اس کے اندر سے انسانیت کا ہر جذبہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا تھا۔ اسی دوران حویلی کے وسیع و عریض اور کھلے صحن میں، جہاں سرد اور برفیلی ہوائیں پوری شدت سے چل رہی تھی، ایک انتہائی غریب، کمزور اور لاچار کسان اپنے پھٹے پرانے اور دھول مٹی سے اٹے ہوئے کپڑوں میں سردی سے بری طرح کانپتا ہوا کھڑا تھا۔ اس کسان کا جسم سردی کی وجہ سے لرز رہا تھا اور اس کے ننگے پیروں کی ایڑیاں سردی اور محنت کی وجہ سے پھٹ کر خون رس رہی تھی۔ اس غریب کسان کی گود میں اس کی چھوٹی سی اور انتہائی معصوم اکلوتی بیٹی تھی، جو سردی اور شدید بخار کی شدت سے تڑپ رہی تھی۔ اس بچی کا چہرہ بخار کی وجہ سے سرخ ہو رہا تھا اور اس کی سانسیں انتہائی تیزی سے چل رہی تھیں۔
کسان نے اپنی بیٹی کو اپنے واحد اور پرانے پھٹے ہوئے کمبل میں لپیٹ رکھا تھا تاکہ اسے سرد ہواؤں سے بچا سکے، لیکن وہ کمبل اس قدر پوشیدہ تھا کہ سردی کو روکنے میں مکمل طور پر ناکام تھا۔ کسان کی آنکھوں میں شدید بے بسی، لاچاری اور موت کا خوف تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اگر آج رات اسے چھٹی نہ ملی تو اس کی یہ معصوم اور یہ بیمار بچی اس کڑاکے کی سردی کو برداشت نہیں کر پائے گی اور اس کی جان نکل جائے گی۔ کسان کے ذمے چودھری ہاشم کا کچھ لگان باقی تھا جو وہ پچھلی فصل خراب ہونے کی وجہ سے ادا نہیں کر سکا تھا، اور آج چودھری صاحب کے کارندوں نے اسے اس کی چھوٹی سی جھونپڑی سے نکال کر حویلی کے صحن میں لا کھڑا کر دیا تھا۔ کسان نے اپنے کانپتے ہوئے ہاتھ جوڑے اور رو رو کر چودھری کے گنڈوں اور کارندوں کے ترلے کرنے لگا کہ اسے ایک بار چودھری صاحب سے ملنے دیا جائے تاکہ وہ ان کے قدموں میں گر کر اپنے لگان کی معافی یا کچھ مہلت مانگ سکے۔ بہت منت سماجت کے بعد کارندوں نے کسان کو چودھری کے اس گرم اور پرتعیش کمرے کے دروازے تک جانے کی اجازت دے دی۔ کسان اپنے کانپتے ہوئے قدموں کے ساتھ اس کمرے کی چوکھٹ پر جا کر کھڑا ہو گیا، جہاں سے اندر کی گرم ہوا اس کے سرد اور منجمد جسم سے ٹکرا رہی تھی۔ کسان نے اپنی بیمار اور بخار میں تڑپتی ہوئی بیٹی کو اپنے سینے سے لگایا اور چودھری ہاشم کے سامنے گڑ گڑاتے ہوئے اور ہاتھ جوڑ کر منتیں کرنا شروع کر دی۔ کسان نے انتہائی دکھی اور لرزتی ہوئی آواز میں کہا، چودھری صاحب مجھ غریب پر رحم کریں۔ میری فصل اس بار بارشوں کی وجہ سے تباہ ہو گئی تھی، جس کی وجہ سے میں آپ کا لگان وقت پر نہیں دے سکا۔ میری یہ ایک چھوٹی سی بچی شدید بیمار ہے اور موت و حیات کی کشمکش میں مبتلا ہے۔ باہر اس قدر خون جما دینے والی سردی ہے کہ اگر آپ نے مجھے آج رات میری اس چھوٹی سی جھونپڑی سے نکال دیا تو میری یہ بچی صبح کا سورج نہیں دیکھ پائے گی اور سردی سے ٹھٹر کر مر جائے گی۔ خدارا مجھ پر اور میری اس معصوم بیٹی پر رحم کریں۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ اگلی فصل پر میں دن رات ایک کر کے آپ کا سارا لگان اور سارا قرضہ ایک ایک پائی کر کے ادا کر دوں گا۔ بس آج رات مجھے میری اس جھونپڑی میں رہنے دے۔ میں آپ کا یہ احسان زندگی بھر نہیں بھولوں گا۔ کسان کے آنسو اس کے گرد آلود چہرے پر گر رہے تھے اور اس کی آواز میں اتنا درد تھا کہ اگر کوئی پتھر دل انسان بھی ہوتا تو اس کا دل پگھل جاتا، لیکن چودھری ہاشم کے دل پر تکبر، انا اور فرعونیت کی اتنی موٹی اور سیاہ تہ جمی ہوئی تھی کہ اس کے روتے ہوئے باپ اور اس کھانستی ہوئی بیمار بچی کی حالت پر ذرا برابر رحم نہ آیا۔ چودھری صاحب نے اپنے سامنے بھنے ہوئے گوشت کا ایک ٹکڑا کھایا اور انتہائی حقارت اور غصے سے اس غریب کسان کی طرف دیکھا۔ چودھری کی آنکھوں میں خون اتر آیا۔ اس نے انتہائی کڑک دار اور ظالمانہ انداز میں کسان کو جھڑکتے ہوئے کہا کہ تم جیسے دو کوڑی کے کمینوں کی یہی اوقات ہے کہ تم لوگ میرے ٹکڑوں پر پلتے ہو اور پھر میرا ہی لگان مارنے کی کوشش کرتے ہو۔ اگر میں نے آج تیرے آنسوؤں پر رحم کھا کر تجھے تیری جھونپڑی میں رہنے دیا تو کل کو پورے گاؤں کا ہر کسان اپنے بیمار بچوں کو لے کر میرے سامنے آ کھڑا ہوگا اور مجھ سے لگان کی معافی مانگے گا۔ چودھری ہاشم کے ہاں کسی بھی بیماری یا مجبوری کی کوئی معافی نہیں ہے۔ جس نے میرا لگان نہیں دیا اسے میری زمینوں پر رہنے کا کوئی حق نہیں ہے، اور مجھے اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ تیری بچی سردی سے مرتی ہے یا زندہ رہتی ہے۔ چودھریوں نے اپنے پاس کھڑے انتہائی ظالم اور بے رحم گنڈوں کو اشارہ کیا اور گرجتے ہوئے حکم دیا، اس کمینے اور ناہنجار کسان کو ابھی اسی وقت گردن سے پکڑ کر میری حویلی سے باہر نکالو، اور اس کا جو بھی تھوڑا بہت سامان اس کی جھونپڑی میں ہے اسے اٹھا کر سڑک پر پھینک دو،
اور اس جھوپڑی کو تالا لگا دو تاکہ پورے گاؤں والوں کو پتہ چل سکے کہ چودھری ہاشم کا لگام نہ دینے کا انجام کتنا بھیانک اور دردناک ہوتا ہے۔ چودھری صاحب کا حکم ملتے ہی اس کے موٹے تازے اور بے رحم گنڈوں نے اس غریب کسان پر دھاوا بول دیا۔ انہوں نے کسان کے جوڑے ہوئے ہاتھوں کو جھٹک دیا اور انتہائی بے دردی سے گریبان سے پکڑ کر دھکے دیتے ہوئے حویلی کے دروازے کی طرف گھسیٹنا شروع کر دیا۔ کسان روتا رہا، چلاتا رہا اور اپنی بیمار بچی کا واسطہ دیتا رہا، لیکن کسی نے اس کی ایک نہ سنی۔ گنڈوں نے کسان کو زوردار دھکے دے کر حویلی کے بھاری آہنی دروازے سے باہر اس کڑاکے کی سرد اور تاریک سڑک پر گرا دیا۔ کسان سڑک کی جمی ہوئی کچی مٹی پر جا گرا اور اس کی بچی اس کے سینے سے لگ کر زور زور سے رونے اور کھانسنے لگی۔ گنڈوں نے اس کی جھونپڑی سے اس کا کچھ ٹوٹا پھوٹا سامان اور مٹی کے برتن بھی باہر سڑک پر پھینک دی اور جھونپڑی کو تالا لگا کر حویلی کا بڑا دروازہ اندر سے زور سے بند کر دیا۔ دروازہ بند ہونے کی وہ بھاری آواز اس خاموش رات میں کسی دھماکے کی طرح گونجی، اور کسان کی آخری امید بھی اس دروازے کے ساتھ ہی ہمیشہ کے لیے بند ہو گئی۔ کسان نے کانپتے ہوئے اپنے زخمی وجود کو زمین سے اٹھایا اور اپنی روتی ہوئی اور سردی سے لرزتی ہوئی بیمار بیٹی کو اپنے اس واحد اور پھٹے ہوئے کمبل میں مزید مضبوطی سے سینے کے ساتھ چمٹا لیا تاکہ اپنے جسم کی تھوڑی بہت گرمی اپنی بچی تک منتقل کر سکے۔ باہر کی سرد ہوا اب براہ راست اس کے جسموں کو کاٹ رہی تھی۔ کسان نے انتہائی بے بسی، درد اور لاچاری کے عالم میں اپنے آنسوؤں سے بھری آنکھوں سے اس ظالم چودھری کی اونچی اور چمکدار حویلی کی طرف ایک آخری نظر ڈال کر دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں کوئی بددعا یا انتقام کی چمک نہیں تھی، بلکہ ایک خاموش آہ تھی جو اس کے ٹوٹے ہوئے دل کو سے نکل کر سیدھی آسمانوں کا سینہ چیرتے ہوئے عرش الہی تک پہنچ رہی تھی۔ کسان جانتا تھا کہ اس ظالم دنیا میں اس کی فریاد سننے والا کوئی بھی نہیں، اس لیے اس نے اپنا سارا معاملہ اپنے رب کے سپرد کیا اور اپنی بیمار بیٹی کو سینے سے لگائے۔ اس انتہائی کڑاکے کی سرد، یخ بستہ اور گہری تاریک رات میں کسی نامعلوم اور اندھے منزل کی طرف پیدل ہی چل پڑا۔ اس کا ہر قدم سردی اور کمزوری کی وجہ سے لڑکھڑا رہا تھا، لیکن وہ اپنی بیٹی کی جان بچانے کے لیے اس رات کے اندھیرے میں گم ہو گیا، جبکہ دوسری طرف چودھری ہاشم اپنے اسی گرم اور پرتعیش کمرے میں بیٹھا کہکہے لگا رہا تھا اور مزید کھانوں سے لطف اندوز ہو رہا تھا۔ اسے لگ رہا تھا کہ اس نے اپنی طاقت کا ایک بہت بڑا لوہا منوا لیا ہے، اور آج کے بعد اس گاؤں کا کوئی بھی غریب انسان اس کے سامنے سر اٹھانے یا لگان مارنے کی جرت نہیں کرے گا۔ چودھری اس بات سے بالکل بے خبر اور غافل تھا کہ اس نے جس غریب کی آہ لی ہے وہ قدرت کے ہاں درج ہو چکی ہے، اور قدرت کے انصاف کا پہیہ بہت جلد گھومنے والا ہے۔ وقت کبھی ایک جیسا نہیں رہتا اور یہ ہمیشہ اپنا رنگ بدلتا ہے۔ وقت کا پہیہ انتہائی خاموشی لیکن بے پناہ تیزی کے ساتھ گھوما، اور دیکھتے ہی دیکھتے 20 سال کا ایک بہت طویل عرصہ گزر گیا۔ ان 20 سالوں میں چودھری ہاشم نے اپنی طاقت اور دولت کے نشے میں بے شمار غریبوں پر ظلم کیے اور اپنی جاگیر کو ناجائز طریقوں سے مزید بڑھایا، لیکن کہتے ہیں نا، تکبر اور غرور کا انجام ہمیشہ انتہائی بھیانک، ذلت آمیز اور عبرتناک ہوتا ہے۔ 20 سالوں بعد قدرت کی بے آواز اور سخت ترین لاٹھی چودھری ہاشم پر ایسی برسی کہ اس کا سارا غرور اور تکبر ایک ہی لمحے میں ریت کی دیوار کی طرح زمین بوس ہو گیا۔ چودھری ہاشم پر قدرت کا ایک ایسا خوفناک عذاب آیا کہ اسے اچانک بیٹھے بٹھائے فالج کا ایک انتہائی شدید اور جان لیوا دورہ پڑا۔
اس دورے نے چودھری کے جسم کا پورا دایاں حصہ مکمل طور پر مفلوج اور بے جان کر دیا۔ اس کی وہ زبان جس سے وہ غریبوں کو گالیاں نکالتا اور ظالمانہ احکامات جاری کرتا تھا، وہ زبان تالوں کے ساتھ چپک گئی اور اس کی آواز ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بند ہو گئی۔ اس کا وہ ساتھ جس سے وہ مظلوموں پر ظلم کرتا تھا، وہ لکڑی کی طرح سوکھ کر بے جان ہو گیا۔ چودھری جو کبھی پورے گاؤں پر اپنی ہیبت اور دہشت طاری رکھتا تھا، آج وہ اپنے ہی نرم و گداز بستر پر ایک لاش کی طرح پڑا تھا اور اپنے ہاتھ سے پانی کا گلاس اٹھا کر پینے کے قابل بھی نہیں رہا تھا۔ بڑے بڑے ڈاکٹروں اور حکیموں کو بلوایا گیا، بے پناہ پیسہ پانی کی طرح بہایا گیا، لیکن قدرت کا فیصلہ اٹل تھا اور کسی بھی علاج یا دوائی نے چودھری پر کوئی اثر نہیں کیا اور وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بستر کا محتاج ہو کر رہ گیا۔ چودھری ہاشم کے وہ جوان بچے جن کے لیے اس نے ساری زندگی غریبوں کا خون چوسا اور جن کی پرورش اس نے حرام کی دولت اور بے تحاشا لاڈ پیار سے کی تھی، انہوں نے جب اپنے جابر باپ کو اس طرح بستر پر مفلوج اور بے بس حالت میں پڑا دیکھا تو ان کے دلوں میں اپنے باپ کے لیے کوئی ہمدردی یا محبت پیدا نہیں ہوئی، بلکہ انہوں نے اس صورتحال کا بھرپور فائدہ اٹھایا۔ ان لالچی اور نافرمان بچوں نے باپ کی بیماری اور بے بسی کو اپنی آزادی کا پروانہ سمجھ لیا۔ انہوں نے فوراً حویلی کی تجوریوں، زمینوں اور ساری جائیداد پر اپنا مکمل قبضہ جما لیا۔ چودھری ہاشم بستر پر پڑا اپنی بے بس آنکھوں سے سب کچھ دیکھ رہا تھا، لیکن کچھ کر نہیں سکتا تھا۔ اس کے بچے اس کی کمائی ہوئی اس حرام کی دولت اور جاگیر کو اب جوئے، شراب اور انتہائی بری محفلوں میں بے دردی سے اڑانے لگے تھے۔ حویلی کے جس بڑے اور شاندار کمرے میں کبھی چودھری اپنی طاقت کا مظاہرہ کرتا تھا، آج اس کے اپنے بچے اسی حویلی کے دوسرے کمروں میں شراب نوشی اور ناچ گانے کی محفلیں سجاتے اور اپنے مفلوج اور بیمار باپ کی کراہوں اور تکلیف کی ذرا برابر بھی پرواہ نہ کرتے تھے۔ انہیں اپنے باپ کی کوئی فکر نہیں تھی، وہ بھوکا ہے یا پیاسا ہے یا اسے کوئی دوائی کی ضرورت ہے۔ چودھری ہاشم کے لیے اب اپنے ہی گھر میں ایک ایک لمحہ کسی جہنم سے کم نہ تھا۔ وہ اپنی ہی کمائی ہوئی دولت کو اپنی ہی آنکھوں کے سامنے اپنے ہی نالائق بچوں کے ہاتھوں برباد ہوتے ہوئے دیکھ رہا تھا، لیکن اس کی زبان بند تھی اور اس کا جسم مفلوج تھا۔ کچھ ہی عرصے بعد حالات نے ایک اور بھیانک موڑ لیا۔ چودھری ہاشم کے بچوں کو اب اپنا باپ مفلوج لگنے لگا اور ایک بہت بڑا اور گراں گزرنے والا بوجھ لگنا شروع ہو گیا۔ وہ اس کی بیماری اور اس کے مفلوج جسم سے آنے والی بدبو اور اس کی ضرورتوں سے انتہائی تنگ آ چکے تھے۔ وہ نہیں چاہتے تھے ان کی رنگین محفلوں اور عیاشیوں میں ان کے بیمار باپ کا وجود کوئی رکاوٹ بنے۔ اس لیے ان لالچی اور بے حس بچوں نے ایک انتہائی ظالمانہ فیصلہ کیا۔ انہوں نے اپنے اسی باپ کو جس نے انہیں شہزادوں کی طرح پالا پوسا تھا، اسی حویلی کے اس شاندار اور گرم ماسٹر بیڈ روم سے بے دردی سے اٹھایا اور اسے گھسیٹتے ہوئے حویلی کے بالکل پچھواڑے میں موجود ایک انتہائی خستہ حال، ٹوٹے پھوٹے اور بدبودار سرونٹ کوارٹر میں پھینک دیا۔ چودھری ہاشم اب اس تاریک اور سیلن زدہ کوارٹر کے ایک انتہائی بدبودار اور گندے کونے میں پڑا اپنی عبرت ناک اور ذلت آمیز زندگی کے دن گن رہا تھا۔ اس کا وہ دایاں ہاتھ جس سے وہ کبھی اپنے کسانوں پر کوڑے برساتا تھا اور غریبوں کی تقدیر کے ظالمانہ فیصلے لکھتا تھا، آج وہ ایک سوکھی ہوئی اور بے جان لکڑی کی طرح اس کے پہلو میں پڑا تھا۔ اس کے جسم کا آدھا حصہ مکمل طور پر فالج کی زد میں آ کر پتھر ہو چکا تھا اور وہ اپنی جگہ سے ایک انچ بھی ہلنے کے قابل نہیں تھا۔ اس کا دماغ پوری طرح سے جاگ رہا تھا، حالات کی سنگینی کو سمجھ رہا تھا، لیکن اس کا جسم کسی مردے کی طرح مٹی کا ڈھیر بن چکا تھا۔ اگر کوئی مکھی یا مچھر اس کے چہرے پر آ کر بیٹھتا
تو وہ اسے اڑانے کی طاقت بھی نہیں رکھتا تھا۔ اس خستہ حال سرونٹ کوارٹر کی چھت جگہ جگہ سے ٹوٹی ہوئی تھی، جہاں سے رات کی سرد ہوائیں اور بارش کا پانی سیدھا اس کے مفلوج وجود پر گرتا تھا۔ اس کا بستر اس کے اپنے ہی فضلات اور گندگی سے لتھڑا ہوا تھا، جس کی وجہ سے پورے کوارٹر میں ایک انتہائی تعفن اور ناقابل برداشت بدبو پھیلی ہوئی تھی۔ لیکن کوئی ایک بھی انسان اس کی صفائی کرنے یا اسے نہلانے دھلانے کے لیے اس کے پاس نہیں آتا تھا۔ وہ بچے جنہیں اس نے دنیا کی ہر آسائش دی، جس کی خاطر انہوں نے اپنے ضمیر کا سودا کیا اور مظلوموں کی آہیں لی تھیں، آج وہی اس کے سگے خون اس کی اور اس غلیظ حرکت سے کراہت کھاتے تھے اور اس کوارٹر کی طرف دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتے تھے۔ چودھری ہاشم کی آنکھیں ہر وقت کھلی رہتی اور ان سے بے بسی، لاچاری اور شدید پچھتاوے کے گرم آنسو بہہ کر اس کے کانوں تک پہنچتے رہتے۔ وہ بھوک اور پیاس سے تڑپتا رہتا، لیکن اس کی زبان تالو سے چپک چکی تھی اور وہ کسی کو مدد کے لیے پکار بھی نہیں سکتا تھا۔ وہ نوکر جو کبھی اس کے ایک اشارے پر دوڑے چلے آتے تھے، اب اس کے جوتوں کی خاک ماتھے پر لگاتے تھے۔ آج وہ بھی اس کی بے بسی کا مذاق اڑاتے تھے اور دن میں صرف 2 بار بچی کھچی سوکھی روٹی اس کے بستر پر ایسے اچھال کر چلے جاتے جیسے کسی آوارہ کتے کو ٹکڑا ڈال کر جاتا ہے۔ چودھری ہاشم اپنی ہی بنائی ہوئی اس جہنم میں ہر روز 1000 بار مرتا اور 1000 بار زندہ ہوتا تھا۔ اسے اپنے ماضی کا ایک ایک ظلم یاد آتا اور اس کا دل سینے کے اندر پھٹتا تھا۔ دوسری جانب حویلی کے اندر اس کے نالائق، لالچی اور بے حس بچوں نے عیاشیوں اور خرافات کی وہ حدیں پار کر دی تھیں جو شاید شیطان بھی شرما دیتے۔ انہوں نے اپنے مفلوج باپ کی کمائی ہوئی ساری دولت جوئے اور شراب کی محفلوں میں پانی کی طرح بہا دی، اور انہیں اس بات کی ذرا برابر بھی پرواہ نہیں تھی کہ ان کا باپ کس حال میں ہے۔ وہ روز نت نئی گاڑیوں میں گھومتے، مہنگے ترین کپڑے پہنتے اور حویلی کے اندر طوائفوں کے مجرے سجاتے۔ ان کی اس مسلسل اور بے تحاشا عیاشیوں، فضول خرچیوں اور بری عادتوں کی وجہ سے ان کا سارا کاروبار تباہ ہو کر رہ گیا۔ مارکیٹ میں ان کی ساکھ مٹی میں مل چکی تھی اور ان پر ان لوگوں کا اور بینکوں کا کروڑوں روپے کا قرضہ چڑھ چکا تھا۔ ان کی ساری زرعی زمینیں، دکانیں اور فیکٹریاں ایک ایک کر کے قرض داروں کے قبضے میں جا چکی تھیں، اور اب نوبت یہاں تک آ پہنچی تھی کہ ان پر دھوکہ دہی اور چیک باؤنس ہونے کے درجنوں مقدمات درج ہو چکے تھے۔ ہر روز کوئی نہ کوئی قرض دار حویلی کے دروازے پر آ کر گالیاں دیتا اور دھمکیاں دے کر چلا جاتا۔ ان لالچی بچوں کو اب اپنے سر پر جیل کی سلاخیں اور پولیس کی ہتھکڑیاں صاف نظر آنے لگیں۔ وہ انتہائی خوفزدہ اور پریشان تھے کہ کس طرح اس مصیبت سے جان چھڑائی جائے۔ پھر آخر کار انہوں نے اپنی جان بچانے کے لیے ایک انتہائی بزدلانہ اور شرمناک فیصلہ کر لیا۔ انہوں نے سوچا کہ اس سے پہلے کہ پولیس انہیں گرفتار کر لے یا قرض دار انہیں مار دیں، وہ اپنے باپ کی اس نشانی اور اس آبائی حویلی کو بیچ کر سارا پیسہ سمیٹ کر کسی دوسرے ملک یا دور دراز شہر میں فرار ہو جائیں گے۔ یہ وہ حویلی تھی جس پر چودھری ہاشم کو سب سے زیادہ غرور تھا، جسے اس نے غریبوں کا خون چوس کر انتہائی شان و شوکت سے بنوایا تھا۔ آج اسی حویلی کا سودا شہر کے ایک انتہائی پراسرار اور نامعلوم تاجر کے ساتھ انتہائی سستے داموں اور خفیہ طریقے سے طے پایا گیا۔ اس تاجر نے اپنے ایجنٹ کے ذریعے حویلی کی منہ مانگی رقم نقد ادا کرنے کی پیشکش کی، جسے ان لالچی بچوں نے فوراً قبول کر لیا۔ ایک منحوس اور کالی رات کو اس نئے مالک کے ایجنٹ حویلی میں داخل ہوئے اور انہوں نے نوٹوں سے بھرے ہوئے بریف کیس ان بے حس بچوں کے حوالے کیے۔ بچوں نے انتہائی لالچ
اور بے صبری سے وہ پیسے گنے اور حویلی کی ملکیت کے سارے کاغذات ان ایجنٹوں کے حوالے کر دیے۔ ان ظالم بچوں نے اپنا سارا قیمتی سامان گاڑیوں میں لادا اور ایک بار بھی مڑ کر حویلی کے اس پچھواڑے کی طرف نہیں دیکھا جہاں ان کا مفلوج باپ موت اور زندگی کی کشمکش میں پڑا تھا۔ جب وہ حویلی سے گاڑیاں نکال رہے تھے تو ان کی چمکتی گاڑیوں کی تیز روشنی ایک لمحے کے لیے اس خستہ حال کوارٹر کی ٹوٹی ہوئی کھڑکی سے اندر آئی، اور چودھری ہاشم نے اپنی بے بس آنکھوں سے اپنے سگے خون کو خود سے ہمیشہ کے لیے دور جاتے ہوئے دیکھا تھا۔ اس کا دل کر رہا تھا کہ وہ چیخ کر انہیں روکے، لیکن اس کے حلق سے کوئی آواز نہ نکل سکی تھی۔ انہوں نے اپنے اس باپ کو جس نے انہیں شہزادوں کی طرح پالا پوسا، جس نے ان کے ایک آنسو پر لاکھوں لٹائے، اسے اسی گندے کوارٹر میں اکیلا اور لاوارث سردی سے ٹھٹھر کر مرنے کے لیے چھوڑ دیا، اور خود رات کے اندھیرے میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے شہر سے فرار ہو گئے۔ قدرت کا پہیہ اپنا ایک انتہائی پراسرار اور عبرتناک چکر پورا کر کے بالکل اسی نقطے پر آ کر رک گیا تھا۔ سردیوں کا موسم ایک بار پھر اپنے عروج پر پہنچ چکا تھا، اور آج اتفاق سے بالکل ویسے ہی ٹھٹھرتی ہوئی یخ بستہ اور برفانی رات تھی جیسے آج سے ٹھیک 20 سال پہلے اس غریب کسان کو نکالتے وقت تھی۔ آسمان پر گہرے کالے بادل چھائے ہوئے تھے، اور خون جما دینے والی سرد ہوائیں حویلی کے در و دیوار سے ٹکرا کر انتہائی خوفناک آوازیں پیدا کر رہی تھی۔ وہ ہوائیں بالکل ان مظلوموں کی آہوں اور سسکیوں کی طرح گونج رہی تھی جن کے گھر چودھری صاحب نے اجاڑے تھے۔ چودھری ہاشم اس خستہ حال کوارٹر کی ٹوٹی ہوئی کھڑکی کے پاس زمین پر پڑا تھا، اور وہ سرد ہوائیں سیدھی اس کے ننگے اور مفلوج جسم سے ٹکرا رہی تھی۔ سردی اس کی ہڈیوں کے گودے تک پہنچ رہی تھی۔ اس کے جسم میں سردی کی وجہ سے شدید کپکپی طاری تھی، اور اس کے دانت بج رہے تھے۔ اسے معلوم ہو چکا تھا کہ اس کے اپنے سگے خون نے اسے چند ٹکوں کے عوض بیچ دیا ہے، اور اسے مرنے کے لیے تنے تنہا چھوڑ دیا ہے۔ آج اسے وہ 20 سال پرانی رات شدت سے یاد آ رہی تھی جب اس نے ایک غریب کسان اور اس کی بیمار بچی کو اس طرح سردی میں سڑک پر پھینکا تھا۔ اسے یاد آ رہا تھا کہ کیسے وہ چھوٹی سی بچی بے بخار سے تڑپ رہی تھی، اور اس کا باپ گڑ گڑا رہا تھا، لیکن چودھری صاحب نے کہکا لگا کر انہیں اندھیرے میں دھکیل دیا تھا۔ آج قدرت نے اس کہکہے کا حساب مانگ لیا تھا۔ آج وہ خود اسی بے بسی، اسی سردی اور اسی موت کے خوف سے گزر رہا تھا۔ اس کی آنکھوں سے گرم آنسو بہہ کر اس کے سرد گالوں پر جم رہے تھے، اور وہ موت کا انتظار کر رہا تھا۔ اسے اس بات کا پورا یقین تھا کہ کل صبح ہوتے ہی حویلی کا نیا مالک اپنے گنڈوں کو لے کر آئے گا، اور اسے اسی طرح گریبان سے پکڑ کر اور دھکے دے کر اس کوارٹر سے باہر نکال کر اس سرد اور تاریک سڑک پر پھینک دے گا جہاں کتے اور بلیاں اس کی لاش کو نوچیں گے، اور وہ اس انجام کو سوچ کر ہی خوف سے لرز رہا تھا۔ وہ مکافات عمل کے اس خوفناک اور بھیانک تصور سے ہی کانپ رہا تھا، اور دل ہی دل میں اللہ تعالیٰ سے موت کی بھیک مانگ رہا تھا کہ اسے مزید ذلت سے بچا لیا جائے۔ لیکن قدرت نے اس کے لیے جو سبق اور جو ذلت لکھی تھی وہ ابھی مکمل ہونی باقی تھی۔ رات کا پچھلا پہر شروع ہو چکا تھا، اور سردی کی شدت میں مزید اضافہ ہو گیا تھا کہ اچانک حویلی کے اس بڑے اور بھاری آہنی دروازے کے باہر ایک انتہائی لمبی، مہنگی اور چمکتی ہوئی گاڑی آ کر رکی۔ اس گاڑی کی انتہائی تیز اور دھندیا روشنیوں نے حویلی کے پچھواڑے اور اس خستہ حال سرونٹ کوارٹر کے گہرے اور خوفناک اندھیرے کو ایک لمحے کے لیے چیر کر رکھ دیا تھا۔ گاڑی کے پہیوں کی رگڑ اور دروازے کھلنے کی وہ بھاری آواز سن کر اندر پڑے زمین پر مفلوج
چودھری ہاشم کا دل خوف اور دہشت سے بری طرح دھڑکنے لگا۔ اس کی سانسیں اکھڑنے لگیں، اس کا سارا وجود موت کے خوف سے لرزنے لگا۔ اسے لگا اس کی ذلت کا آخری وقت آن پہنچا ہے اور حویلی کا نیا مالک اسے گردن سے پکڑ کر اسی یخ بستہ اور برفیلی رات میں سڑک کے کتوں کے آگے پھینکنے کے لیے آ گیا ہے۔ گاڑی کا بھاری دروازہ انتہائی خاموشی سے کھلا اور اس میں سے ایک انتہائی باوقار، سیدھی قامت اور قیمتی ترین لباس میں ملبوس شخص باہر نکلا۔ اس شخص کے چہرے پر ایک عجیب سی طمانینت اور سکون تھا، اور اس کے پیچھے دو انتہائی موٹے، تازے اور مستعد خادم بھی باادب کھڑے تھے۔ وہ باوقار شخص حویلی کے مرکزی دروازے کی طرف جانے کی بجائے اس کوارٹر، تاریک اور گندے سرونٹ کوارٹر کی طرف چل پڑا۔ اس کے جوتوں کی چاپ اس خاموش اور سرد رات میں کسی ہتھوڑے کی طرح چودھری ہاشم کے دل و دماغ پر لگ رہی تھی۔ جیسے جیسے وہ قدموں کی آواز قریب آ رہی تھی، چودھری کا خوف بڑھتا جا رہا تھا، اور پھر وہ شخص کوارٹر کے اس بوسیدہ دروازے کو دھکیل کر اندر داخل ہو گیا۔ کمرے کے اندرونی اندھیرے میں اس شخص کا سایہ چودھری کو موت کے فرشتے کی طرح لگ رہا تھا۔ چودھری ہاشم نے ڈر، دہشت اور شدید شرمندگی کے مارے اپنی آنکھیں سختی سے بند کر لیں اور اپنے مفلوج جسم کو سکیڑنے کی کوشش کرنے لگا۔ اسے لگا کہ اب وہ اس کے بالوں سے پکڑے گا، اس کے منہ پر تھوکے گا اور اسے گھسیٹتا ہوا باہر لے جائے گا۔ چودھری اپنے ذہن میں ان دھکوں اور گالیوں کے لیے خود کو تیار کر رہا تھا جو اسے ملنے والی تھی، لیکن قدرت کے فیصلے انسان کی سوچ سے بہت مختلف اور بہت گہرے ہوتے ہیں۔ چودھری کو کسی دھکے یا کسی گالی یا کسی ٹھوکر کا سامنا نہیں کرنا پڑا، بلکہ اگلے ہی لمحے اسے اپنے کانپتے ہوئے، ٹھٹھرتے ہوئے اور مفلوج وجود پر انتہائی گرم، نرم اور دنیا کے سب سے قیمتی کمبل کی تہ محسوس ہوئی۔ اس کمبل کی گرمائش نے ایک ہی لمحے میں اس کے جسم کی وہ کپ کپی دور کر دی جو گھنٹوں سے اسے تڑپا رہی تھی۔ چودھری ہاشم نے حیرت اور صدمے کے ڈر سے اپنی آنکھیں کھولیں تو اس نے دیکھا کہ اب حویلی کا نیا مالک انتہائی باوقار شخص اس کے سرہانے اس گندی زمین پر بیٹھا ہے، اور اس نے اپنے ہاتھوں سے وہ قیمتی کمبل چودھری کے جسم پر اڑایا ہے۔ لیکن سب سے حیران کن اور جھٹکا دینے والی بات یہ تھی کہ اس نئے مالک کی آنکھوں میں چودھری کے لیے کوئی غصہ، کوئی نفرت یا کوئی انتقام کی آگ نہیں تھی، بلکہ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے جو اس کی پلکوں پر چمک رہے تھے۔ اس شخص کی نظروں میں ایک عجیب سی ہمدردی اور دکھ تھا جو چودھری ہاشم کے لیے کسی معجزے سے کم نہیں تھا۔ وہ باوقار شخص خاموشی سے اپنے گھٹنوں کے بل جھکا، اور اس نے انتہائی مہنگے کوٹ کی اندرونی جیب میں ہاتھ ڈال کر حویلی کی رجسٹری اور ملکیت کے وہ سارے کاغذات نکالے جو آج ہی اس نے چودھریوں کے بچوں سے خریدے تھے۔ اس شخص نے وہ سارے کاغذات انتہائی احترام کے ساتھ چودھری کے ان کانپتے ہوئے اور مفلوج ہاتھوں میں تھما دیے جو کبھی کسی سے کچھ لیتے نہیں تھے بلکہ ہمیشہ چھینتے تھے۔ چودھری ہاشم کے ہاتھ بری طرح سے لرز رہے تھے، اس کی نظریں دھندلا رہی تھی۔ اس نے بامشکل اپنی آنکھوں پر زور ڈالا اور اس خستہ حال کوارٹر کی مدھم سی روشنی میں ان کاغذات پر اس نئے مالک کا نام پڑھنے کی کوشش کی، اور جب اس کی نظروں نے اس کاغذات پر لکھے اس نام کو پہچانا تو چودھری ہاشم کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی، اور اس کے دل و دماغ میں ایک ایسا لرزہ خیز اور بھیانک دھماکہ ہوا کہ اس کا سارا وجود سن ہو کر رہ گیا۔ اس کی پھٹی کی پھٹی آنکھوں سے آنسوؤں کا ایک گرم اور نہ رکنے والا سیلاب ابل پڑا، اور اس کے سینے سے ایک ایسی گھٹی گھٹی چیخ نکلی جو سیدھی اس کے حلق میں پھنس کر رہ گئی۔
اس کی ہچکیاں بندھ گئیں اور وہ پاگلوں کی طرح دھاڑے مار مار کر رونے لگا، کیونکہ اس کاغذ پر اس نئے مالک کے طور پر جس شخص کا نام لکھا ہوا تھا وہ کوئی انجان تاجر یا کوئی بیرونی سرمایہ کار نہیں تھا، بلکہ وہ نام اس غریب، لاچار اور مظلوم کسان کا تھا جسے چودھری ہاشم نے آج سے ٹھیک 20 سال پہلے ایسے ہی ایک کڑاکے کی سرد اور برفیلی رات میں اس کی بیمار بچی کے ساتھ گردن سے پکڑ کر اپنی حویلی اور جھونپڑی سے نکال کر سڑک پر مرنے کے لیے پھینک دیا تھا۔ یہ وہی کسان تھا جس کے آنسوؤں اور جس کی آہ کو چودھری نے اپنے غرور کے جوتوں تلے روندا تھا۔ وہ کسان اس سرد رات میں شہر چلا گیا اور اس نے اپنی بیٹی کی جان بچانے کے لیے دن رات خون پسینہ ایک کیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی محنت اور اس کے صبر کو ایسا شاندار پھل دیا کہ وہ ایک معمولی مزدور سے ایک بہت بڑا تاجر بن گیا، اور آج قدرت نے مکافات عمل کا پہیہ اس طرح گھمایا کہ وہی غریب کسان اس ظالم جاگیردار کی پوری حویلی اور اس کی پوری زندگی کا مالک بن کر اس کے سرہانے کھڑا تھا۔ کسان کی آنکھوں سے آنسو بھی بہہ رہے تھے۔ اس نے اپنے دونوں ہاتھوں سے چودھری کے ان کانپتے ہوئے اور مفلوج ہاتھوں کو اپنے نرم ہاتھوں میں تھام لیا اور روتے ہوئے انتہائی بھرائی ہوئی آواز میں کہا، چودھری صاحب، میں جانتا ہوں آپ مجھے پہچان گئے ہیں۔ آپ کے اپنے خون نے، آپ کی اپنی اولاد نے آج آپ کو چند پیسوں کے عوض بیچ دیا، اور اس خون جما دینے والی سردی میں آپ کو سڑک پر مرنے کے لیے لاوارث چھوڑ دیا۔ آپ کا سارا غرور، آپ کا ساری طاقت اور آپ کا سارا تکبر آج اس کوارٹر کی مٹی میں مل چکا ہے۔ لیکن چودھری صاحب، میں آپ جیسا ظالم اور پتھر دل انسان نہیں ہوں جس نے ایک مجبور باپ اور اس کی تڑپتی ہوئی بیمار بچی کو سردی میں مرنے کے لیے اندھیرے میں دھکے دے کر نکال دیا۔ میں نے غربت اور بے بسی کا وہ درد سہا ہے، اس لیے میں کسی بھی بے آسرا اور بیمار انسان کو اس طرح سردی میں مرنے کے لیے نہیں چھوڑ سکتا۔ میرے باپ نے مجھے یہی سکھایا تھا کہ ظلم کا بدلہ اگر ظلم سے لیا جائے تو ظالم اور مظلوم میں کوئی فرق نہیں رہتا۔ آج آپ کا غرور ٹوٹ چکا ہے، آپ کو قدرت نے آپ کے تکبر کی سزا دے دی ہے۔ اب یہ حویلی میری ہے اور آج کے بعد اس پر میرا حکم چلے گا۔ میرے یہ آدمی آپ کو اس گندے کوارٹر سے نکال کر سڑک پر پھینکنے نہیں آئے، بلکہ میں انہیں اس لیے ساتھ لایا ہوں تاکہ یہ آپ کو پوری عزت اور حفاظت کے ساتھ میرے ساتھ شہر کے سب سے بڑے اور مہنگے ہسپتال لے کر جائیں، جہاں آپ کے اس فالج کا دنیا کے بہترین ڈاکٹروں سے علاج کروایا جائے گا اور آپ کو ایک نئی زندگی دی جائے گی۔ اور سنیں چودھری صاحب، جب آپ ہسپتال سے مکمل طور پر صحت یاب ہو کر واپس آئیں گے تو آپ اس خستہ حال اور بدبودار کوارٹر میں نہیں رہیں گے، بلکہ آپ اسی حویلی کے اسی سب سے بڑے اور گرم کمرے میں عزت کے ساتھ رہیں گے جس سے آپ کے بچوں نے آپ کو بے دردی سے نکال دیا تھا۔ جب تک آپ زندہ ہیں، سلامت ہیں، یہ حویلی آپ کا گھر ہے اور میں آپ کی خدمت کروں گا۔ یہ الفاظ سن کر چودھری ہاشم کا دل سینے کے اندر پھٹ گیا اور اس کے سینے میں ضمیر اور پچھتاوے کا وہ تیز دھار خنجر پوری قوت سے اترا، جس کی تکلیف اس کے فالج اور اس کی ساری بیماریوں سے بھی کروڑوں گنا بڑی اور جان لیوا تھی۔ وہ شدت جذبات اور ندامت سے تڑپنے لگا۔ وہ بول نہیں سکتا تھا، لیکن وہ اپنے مفلوج جسم کو گھسیٹ کر اس کسان کے قدموں میں گرنے کی ناکام کوشش کر رہا تھا اور خون کے آنسو رو رہا تھا۔ اس کا وہ فرونیت بھرا غرور جو کبھی کسی کے آگے نہیں جھکتا تھا، آج ایک مظلوم کہ اس عظیم احسان، اس کی بے لوث معافی اور اپنے سگے بچوں کی بے وفائی کے سامنے ریزہ ریزہ ہو کر ہوا میں اڑ چکا تھا۔ قدرت کا وہ انصاف جو 20 سال پہلے
اس کسان کی خاموش آہ سے شروع ہوا تھا، آج اپنا پورا اور انتہائی عبرتناک چکر کاٹ کر مکمل ہو چکا تھا۔ اور ظالم کو یہ بات ہمیشہ ہمیشہ کے لیے سمجھ آ گئی تھی کہ اللہ تعالیٰ کی لاٹھی بے آواز ضرور ہوتی ہے، لیکن جب وہ پڑتی ہے تو بڑے بڑے جابروں کی گردنیں اسی زمین پر جھکنے پر مجبور ہو جاتی ہیں۔ اور حقیقی طاقت انتقام میں نہیں بلکہ معاف کر دینے میں ہوتی ہے۔ چودھری کی دھاڑیں اس سرد رات کے سناٹے کو چیر رہی تھی، اور مکافات عمل کی یہ لرزہ خیز داستان ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تاریخ کے اوراق میں ثبت ہو گئی کہ کسان نے آگے بڑھ کر چودھری کو اپنے مضبوط بازوؤں کا سہارا دیا اور انتہائی محبت سے اس کے بہتے ہوئے آنسو پونچھ دیے۔ کسان کے خادموں نے چودھری کو انتہائی احتیاط اور عزت کے ساتھ اٹھا کر اس چمکتی ہوئی گاڑی کی گرم نشست پر بٹھا دیا۔ گاڑی کا دروازہ بند ہوتے ہی وہ سرد اور ظالم رات کوارٹر کے گہرے اندھیرے میں کہیں پیچھے رہ گئی اور ایک نئی پشیمانی سے بھری صبح کا آغاز ہونے لگا۔ چودھری ہاشم راستے بھر اس کسان کے پرسکون اور نورانی چہرے کو دیکھ کر دل ہی دل میں اللہ تعالیٰ سے اپنے ماضی کی معافیوں کی تمام گناہوں کی معافیاں مانگتا رہا۔ اسے اب یہ بات پتھر پر لکیر کی طرح سمجھ آ گئی کہ انسان کی اصل دولت اس کی زمینیں یہ جاگیر نہیں بلکہ اس کا ظرف اور اس کی نیک نیتی ہوتی ہے، جو اولاد حرام کے لقموں پر پلتی ہے وہ بڑھاپے میں والدین کے لیے دردناک عذاب بن جاتی ہے، جبکہ رزق حلال اور صبر انسان کو فرشتے کے روپ میں لا کھڑا کرتا ہے۔ دنیا والوں کے لیے یہ واقعہ ایک ایسی کھلی کتاب بن گیا جس کا ہر ورق چیخ چیخ کر بتا رہا تھا کہ تکبر کا سر ہمیشہ نیچا ہوتا ہے اور مظلوم کی آہ کبھی رائیگاں نہیں جاتی۔ ناظرین، آپ کو ہماری آج کی کہانی کیسی لگی؟ کومنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ مزید اس طرح کی سبق آموز کہانیاں سننے کے لیے ہماری ویڈیوز کو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل ایس ایف سٹوریز کو ضرور سبسکرائب کر لیں۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ، تب تک اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔